علم تب زندہ رہتا ہے جب وہ صرف یاد نہ رکھا جائے بلکہ سسٹم بنا دیا جائے۔ آج ہم اس شخص کا ذکر کرنے والے ہیں جس نے علم کو اسکول بنایا، یعنی امام محمد باقر۔ امام محمد الباقر مولا سجاد کے بیٹے، مولا حسین کے پوتے، ان کی پیدائش علمی گہوارے میں ہوئی۔ انہوں نے بچپن میں ہی کربلا اور اس کے ایفیکٹس دیکھ لیے تھے، اسی کی وجہ سے ان میں بچپن سے ہی میچورٹی تھی۔ ان کی کور اسٹرینتھ تفسیر، حدیث، فقہ، لاجک، ایتھکس۔ باقر کا مطلب کیا ہے؟ باقر کا مطلب ون ہو اسپلٹ نالج، مطلب وہ جو علم کو بانٹے، یا پھر وہ جو علم کو آسان فہم کر کے لوگوں کو بانٹے، مطلب ڈیپ انالیسس، بریکنگ کنسیپٹ، یعنی مشکل ترین چیزوں کو آسان فہم کر کے لوگوں کو یعنی عوام کو سمجھانا اور بتانا، ایکسپلیننگ کمپلیکسٹی، اور آج ماڈرن سائنسز کو انالیٹیکل تھنکر کہتی ہے۔ امام باقر اسٹارٹ اسٹڈی سرکلز ان مدینہ، جہاں پر قرآن کو کنسیپچولی پڑھا اور سمجھا گیا، حدیث لرننگ اور اس کی کنفرمیشنز ہوئی، لا ڈسکشنز ہوئی، اور کوشچنس انکریج کیے گئے۔ خالی بلائنڈ فالوئنگ نہیں تھی، ان کا میتھڈ تھا، پہلے کوشچن، پھر ایویڈنس، پھر لاجک، دین دی کنکلوژن۔ آج کے استاد کی طرح نہیں، سوال پوچھنے پر کلاس سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ امام محمد باقر سے پہلے علم بکھرا ہوا تھا، زیادہ تر علم زبانی یا حافظے پر مشتمل تھا، اور علم کے کھو جانے کا خطرہ تھا۔ یعنی اگر کسی ایک بستی میں ایک شخص کو ایک بات پتہ ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی پوری نسل اور اس کے ارد گرد کی نسل اس علم سے محروم ہو جائے گی۔ امام باقر نے سارے علم کو ڈاکومنٹائز کیا، اور وہ اپنے دور میں ڈاکومنٹیشن کو انکریج کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس دور کی ہر علمی بات و دلیل کی ویریفیکیشن کی، اور پھر اس ویریفیکیشن کو کراس چیک بھی کیا، اور پھر یہی چیز بعد میں آنے والے محدثوں کی بنیاد بنی، اینڈ دس از کالڈ ایکڈیمک میتھڈالوجی۔ امام باقر صادق کی وہی شخص تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہر کہی ہوئی بات کا ثبوت ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں پر آپ سے ایک سوال، کیا آپ اپنے علاقے کی کسی بھی مسجد کے کسی بھی مولوی سے ان کی کہی ہوئی دینی بات کی ثبوت مانگ سکتے ہیں؟ جواب آپ میرے سے بہترین جانتے ہیں۔ میں آبزرویشن، ریزننگ اور ایویڈنس کو سراہایا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھایا۔ امام باقر و صادق کی وہی شخص تھے جنہوں نے ارلی میڈیسنس اینڈ باٹنیکل ڈسکشنز کو مسلم امہ میں انٹروڈیوس کروایا۔ He was such a proto-scientific thinker۔ انہوں نے اپنے علم کو جس خلوص نیت کے ساتھ بانٹا وہ ان کے شاگردوں میں نظر آئی، یعنی امام جعفر الصادق، ارلی جیورسٹ، حدیث اسکالرس، یہ سب ان کی تعلیمات کے دیے ہوئے چراغ تھے جنہوں نے امت کو اجالا دکھایا۔ امام باقر الصادق کی وہی شخص تھے جنہوں نے ٹیچرز اور اساتذہ بنائے، اور ایک استاد کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے نام تعلیمی مارکوں میں سر چڑھ کر بولے۔ انہوں نے اپنے لیے اور اپنے طلبہ کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے پہلا اپنی ذات سے تکبر کو ختم کرنا، اور پھر علم ہونے کے بعد اس علم پر ناز نہیں کرنا، اترانا نہیں، شو آف نہیں کرنا، اور اپنی علم کی ہر جگہ پرچار نہیں کرنی، اور سب کو زبردستی علم نہیں سکھانا۔ یہ سب چیزیں انہوں نے ختم کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا علم صرف اور صرف صاحب طلب کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ ویڈیو۔ انہوں نے احساس اور انسانیت کو فروغ دیا، پبلک سروس، اور سب سے اوپر ایکوریسی ان نالج۔ مولا علی علیہ السلام نے جو علم دیا، مولا حسن نے سنبھالا، مولا حسین نے زندہ رکھا، اور امام زین العابدین نے شفا دی۔ اس کے بعد امام باقر و صادق نے اس کو سسٹم بنایا، اور یہاں سے آگے مسلم سائنس اور سائنسدانوں کی شروعات ہوئی۔ اگلی قسط دی موسٹ اسپیشل، امام
Jafar Sadiq. Stay connected.